عمرہ کے مقدس سفر کو سہولت بخش اور یادگار بنانے کے لیے ذیشان ٹور اینڈ ٹریولز بہتر سے بہتر انتظامات کرتا ہے، تو پھر ضرور تشریف لائیے ذیشان ٹور اینڈ ٹریولز، عنایت کمپلیکس، فرسٹ فلور، بسائڈ موتی مسجد، ٹیپو سلطان روڈ، رائچور، یا پھر فون پر رابطہ کیجیے حافظ محمد نعمان رضا سے 9036503835، یا پھر سید عمر شریف سے ان کے فون نمبر 9538726665 پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین آداب، ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ضلع رائچور کی سرزمین مانوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر حضور شہنشاہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ شریف کے باغ کے 2 پھول یعنی حضور خواجہ بندہ نواز کے اولاد امجاد میں سے 2 بزرگان دین حضرت خواجہ سید شاہ علی پیر حسینی اور حضرت خواجہ سید شاہ احمد حسینی چشتی متوالے رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آرام فرما ہیں۔ ان دونوں اولیاء اکرام اور نبیرہ متوالے حضرت سید شاہ علی پیر حسینی چشتی المعروف سید شاہ بڑے پیر حسینی چشتی متوالے رحمۃ اللہ علیہ کے اعراض شریف جمادی الاخر میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ ہر سال کی طرح امسال بھی 15، 16 اور 17 دسمبر کو عرس شریف کی 3 روزہ تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ 15 دسمبر بروز جمعہ کو بعد نماز عشاء سندر شریف کی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جبکہ دوسرے دن عرس شریف کے ضمن میں جلسہ عظمت اہل بیت اطہار بروز ہفتہ بعد نماز عشاء منعقد کیا گیا تھا، جس کی صدارت سید شاہ محمود حسینی متوالے سجادنشین بارگاہ متوالے نے فرمائی اور سرپرستی سید شاہ پاشا حسینی جد برادری سجادنشین بارگاہ متوالے نے فرمائی اور سرپرستی سید شاہ مین اللہ حسینی ام سجادنشین بارگاہ متوالے نے فرمائی۔ اسی طرح یہ تقاریب کا اہتمام سید شاہ سجاد حسینی ام سجادنشین بارگاہ متوالے نے فرمائی اور اس کا اہتمام سید حضرت حسینی ام سجادنشین بارگاہ متوالے نے کیا، جبکہ اس جلسے میں کئی ایک سادات اکرام مشائقین اعظام زینت جلسہ رہے۔ جلسے کی نگرانی سید شاہ حضرت حسینی، سید شاہ ندیم اللہ حسینی، سید شاہ یدا اللہ حسینی، سید شاہ سجاد حسینی، سید شاہ من اللہ حسینی، سید شاہ یقا اللہ حسینی، سید عطا اللہ سرمد، سید سمیع الدین قادری، سید عاطف حسینی نے فرمائی، جبکہ جلسے کی نظامت کے فرائض مولانا حافظ و قاری محمد عادل رشید رضا خطیب امام مسجد حسنین مانوی نے کی۔ جلسے کے آغاز میں سید نواز حسین متوالے مانوی نے قرأت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور حافظ سید ریحان حسینی متوالے مانوی نے نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ جلسے میں مولانا حافظ و قاری سید شاہ رئیس پاشا قادری الخمیسی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ امزادہ حضرت سجادنشین حافظ و قاری سید زین العابدین حسینی متوالے مانوی کا شاندار خطاب رہا۔ اس موقع پر سید شاہ مسعود حسینی، سید شاہ شمیم حسینی، سید بابا جانی حسینی، سید زین العابدین عرف شہبہ سرمس، سید صادق حسینی، سید سرفراز حسینی، سید محمد الحسینی، سید حسن غنی حسینی، سید مرتضیٰ قادری، سید موسیٰ کاظم حسینی، سید علی حسینی، سید انس حسینی، سید سیف حسینی، سید ابو الفیض حسینی و خاندان متوالے اور مریدین و معتقدین کی کثیر تعداد اس میں موجود رہی۔ ساتھ ہی ساتھ مانوی کے علاوہ رائچور اور دیگر کئی مقامات کے مشائقین اکرام نے بھی اس میں شرکت کی۔ بعد ازاں دعوت طعام کا خاص اہتمام کیا گیا۔ عرس کے اس موقع پر وزیر چھوٹی آبپاشی سائنس و ٹیکنالوجی انیس بسراج کے علاوہ مانوی کے رکن اسمبلی ہمپیا نائک نے بھی بارگاہ میں حاضری دی اور اس موقع پر سجادنشین اور دیگر برادر سجادگان سے انہوں نے ملاقات کرتے ہوئے دعاؤں کی اپیل کی۔
شعرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، اگر رانی مگر خانی غلامم مند سلطانی، دیگر چیزیں نمیدانم مغثنی یا رسول اللہ، رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ۔ دعوت سخن دوں گا حضرت حافظ و قاری سید زین العابدین حسین متوالے صاحب کو کہ آئیں اور بہترین انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ آج کے عظیم الشان جلسے کا آغاز کریں۔ ان کے آنے سے قبل اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ اور محفل کی ابتدا ہے، محفل کی ابتدا ہے کلام مجید سے، رحمت کے پھول برسیں گے ذکر سعید سے۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، آنکھیں بھی ہوگی روشن، دل بھی بنے گا گلشن۔ تم صرف ایک سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو، تم صرف ایک سورہ رحمان پڑھ کے دیکھو۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے حضرت حافظ و قاری سید زین العابدین حسین متوالے صاحب قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری جان عالم، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوانی۔ کسر باقی نہ رکھی کوئی بزم امکان جگانے میں، کسر باقی نہ رکھی کوئی بزم امکان جگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، بسط انداز اکتائی بغائے شان زیبائی، بسط انداز اکتائی بغائے شان زیبائی، امین بن کر امانت آمینہ کے ہاتھ میں آئی۔ آئیے میں آپ کو پنجتن کے بارے میں، پنجتن کی شان میں کچھ اشعار آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے بتا دیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، حضرت علی نے بتا دیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا کہ شہادت کسے کہتے ہیں۔ جنگ میں جانے کی اجازت نہ ملی حسین سے، جنگ میں جانے کی اجازت نہ ملی حسین سے، ورنہ میرے عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ کبھی دیوار ہلتی ہے تو کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے تو کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو تو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی وہ ہے جو ایک ہاتھ میں خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، اگر علی کے بچے اجازت نہیں دیتے تو کسی کا باپ بھی
जन्नत में जा नहीं सकता। हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो खुशकियों का, समंदरों का, कलंदरों का, वो सूफियों का। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ा न होती। बारगाह तौहीद के मतवालों, आज हम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए आए हैं। सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र किबरिया ने किया और सारा आलम खिताब इलाही का मुखातिब था। गोया सारा आलम इज्तिमाए अज़ीम है और खुदा मिलाद मुस्तफ़ा का जिक्र फरमा रहा है। मालूम हुआ कि किसी भी मजमे में मुस्तफ़ा का जिक्र करना खुदा की सुन्नत है। मालूम हुआ कि किसी भी महफिल में, किसी भी मजमे में मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करना खुदा की सुन्नत है। ऐसे ही जिक्र करने के लिए ज़ाकिर की ज़रूरत है। जैसे कि फ़िल फ़ाइल के बग़ैर वजूद में नहीं आ सकता, वैसे ही जिक्र ज़ाकिर के बग़ैर वजूद में नहीं आ सकता। एक है जिक्र खुदा तो एक है जिक्र मुस्तफ़ा। मेरे खुदा का जिक्र मखलूक करती है और मुस्तफ़ा का जिक्र खालिक़ कायनात करता है। एक दिन सब फना हो जाएंगे, ना जिक्र रहेगा ना ज़ाकिर रहेगा। इसीलिए तो इरशाद रब्बानी है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात फना हो जाएंगी, दुनिया में बाकी रहने वाली है तो वो दुनिया में बाकी रहने वाली चीज़ है तो वो है मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात। दुनिया में बाकी रहने वाली चीज़ है तो वो है मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र। दुनिया में बाकी रहने वाली चीज़ है तो वो है मेरे खुदा की ज़ात। दुनिया में बाकी रहने वाली चीज़ है तो वो है मेरे खुदा की ज़ात। मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र अनमिट चीज़ है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने वाला खुद ही मिट जाता है। इसीलिए तो शायर ने क्या खूब इरशाद फरमाया, मिट गए मिटेंगे मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटेंगे मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटाए ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। आइए मैं आपको बताता चलूं कि मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र किस में है। मुस्तफ़ा का जिक्र अजानों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र बयानों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र इबादत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र रियाजत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र रोज़े में है, मुस्तफ़ा का जिक्र रियाजत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र मारिफत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र सारी कायनात में है, मुस्तफ़ा का जिक्र कुरान मजीद में है, मुस्तफ़ा का जिक्र दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे में है, मुस्तफ़ा का जिक्र तौरेत में है, मुस्तफ़ा का जिक्र इंजील में है, मुस्तफ़ा का जिक्र ज़बूर में है, मुस्तफ़ा का जिक्र ज़मीन की पस्ती पे है, मुस्तफ़ा का जिक्र आसमान की बुलंदी पे है, मुस्तफ़ा का जिक्र मौजों की तुग़यानी पे है, मुस्तफ़ा का जिक्र समंदर की सैलानी पे है, मुस्तफ़ा का जिक्र जन्नत की बहारों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र दुनिया के नज़ारों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। अगर कोई मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना चाहता है तो अज़ान को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है तो नमाज को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है तो इबादत को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है तो रियासत को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है तो मारिफत को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है तो सारी कायनात को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है तो ज़मीन की पस्ती को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है आसमान की बुलंदी को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है मौजों की तुग़यानी को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है समंदर की सैलानी को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है आसमान की बुलंदी को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है मौजों की तुग़यानी को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है जन्नत की बहारों को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है दुनिया के नज़ारों को मिटाना होगा, मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाना है मलाइका को मिटाना
تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام فرقان الحمید میں ارشاد فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کیا جائے اور تمہیں خوب پاک ستھرا کیا جائے۔ محترم سامعین کرام، خوب غور سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فضائل، کیا مناقبات جو اہل بیت کو نوازے ہیں، جو اہل بیت کو عطا کیے ہیں۔ اہل بیت کی شان میں بولنا یہ سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیے میں کچھ اشعار اہل بیت کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خواہ اہل بیت۔ ان کی پاکی کا تو خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا، اہل بیت کی پاکی کا، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں، اہل بیت کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ عزت والے جانتے ہیں، قدرت والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، قدرت والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ فاطمہ کے لاڈلوں کا آخری دیدار رہے، فاطمہ کے لاڈلوں کا آخری دیدار رہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان اہل بیت، حشر کا ہنگامہ برپا ہے اہل بیت۔ گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، گھر لٹانا، سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے۔ وہ جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، وہ جان عالم فدا اے خاندان اہل بیت۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغ کے سب پھول، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغ کے سب پھول جو بن پانی کے بھی تر رہتے ہیں لیکن مرجھائے نہیں رہتے، جو بن پانی کے تر رہتے ہیں لیکن مرجھائے نہیں کرتے۔ اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اس راز سے واقف ہے زمانے والے۔ زندہ ہے، زندہ ہے، کیا ہے؟ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ علی کا گھر، یا علی، علی کا گھر وہ گھر ہے جس گھر کا ہر بچہ، علی کا گھر وہ گھر ہے جس کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کربلا والوں نے، کربلا والوں نے، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے، کربلا والوں نے، کون؟ کربلا والوں نے، کوئی اور نہیں، کربلا والوں نے، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو۔ شمع گل ہوتی گئی روشنی بڑھتی گئی، شمع گل ہوتی گئی روشنی بڑھتی گئی۔ مرتبہ اسلام کو جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کو جس نے دوبالا کر دیا، جس نے اپنے خون سے دنیا جس جان دی بیعت، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے جس نے دونوں عالم کو اجالا کر دیا، خون نے جس کے دونوں عالم کو اجالا کر دیا۔ قتل حسین،
اصل میں مرگ یزید گئے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید گئے. اسلام زندہ ہوتا گئے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا گئے ہر کربلا کے بعد. آج تک ہے اسلام کو فخر تیری ذات پر. آج تک ہے اسلام کو فخر تیری ذات پر. آج تک ہے اسلام کو فخر تیری ذات پر. جان دی بیعت نہ کی یزیدی ہاتھ پر. جان دی بیعت نہ کی یزیدی ہاتھ پر. مٹ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹتے رہیں گے. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر. شبیر تیرا نام مٹانے والے. شبیر تیرا نام مٹانے والے. محترم سامعین اکرام، آئیے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اب اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ جیسے گنہگار کو یہاں پہ ٹھہرنے کا موقع دیا اور سادات کرام کے سائے میں بولنے کا موقع دیا. اور میں جملہ سادات کرام اور تمام خاندان اہل بیت کا ادبانہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ بولنے کا موقع حاصل دیا. محترم سامعین اکرام، جب آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی فجر کی نماز کے لیے جایا کرتے تو سیدہ کائنات کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت، اہل بیت نماز پڑھو. اسی طرح صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 روز تک صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے جایا کرتے تو پہلے سیدہ کائنات کے دروازے پہ چلے جاتے اور ارشاد فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ رحمکم اللہ، الصلاۃ رحمکم اللہ، یعنی اہل بیت تم پر سلامتی ہو، برکت ہو، رحمت ہو، نماز پڑھو اللہ رحم فرمائے گا. محترم سامعین کرام، یہ دو حدیث بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، بتانے کا مطلب یہ ہے آیت تطہیرہ اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے. اہل بیت سے مراد پنجتن پاک ہے. اسی لیے میں نے یہ 2 حدیث آپ کے سامنے سنایا. محترم سامعین کرام، اب آئیے اب چلتے ہیں اہل بیت کی مثال دنیا میں امت محمدیہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس درجے سے دی ہے. آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کے دروازے کو ایک ہاتھ میں پکڑا اور ارشاد فرمایا الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل نوح من ربکم ونجاور من تخلف عن ہلک، یعنی آگاہ ہو جاؤ اے میری امت، تم لوگوں کے لیے اہل بیت کی مثال، ان لوگوں کی مثال تم لوگوں کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ اے میری امت محمدیہ، تم لوگوں کے لیے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. فرشتے جس کے زائر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. مدینہ چھوڑ کر جنت
خوشبو مل نہیں سکتی مدینہ چھوڑ کر جنت خوشبو مل نہیں سکتی مدینے سے محبت ہے مدینے سے محبت ہے تو پھر جنت کی ضمانت ہے مدینے سے محبت ہے تو جنت کی ضمانت ہے یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے مدینہ راجدھانی ہے دو عالم پر حکومت ہے مدینہ راجدھانی ہے دو عالم پر حکومت ہے معزز سامعین کرام خطبہ مصنوعہ کے بعد میں نے اس مبارک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آئیے اس سے قبل میں آپ تمام حضرات کے سامنے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ حسین لکھوں حسین لکھوں حسین لکھوں حسین لکھوں کیا لکھوں حسین کو گر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی حسین کو گر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی حسین کو گر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی حسین کو گر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی اور کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے دیکھیے ہمارا معاملہ کچھ الگ ہے جب تک آپ اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے رہیں گے ہم اپنی تقریر کو بڑھاتے رہیں گے جہاں پر آپ کے جذبات ہم نرم پڑتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم اپنی جگہ لے لیں گے لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنی زندہ دلی کے ثبوت دیتے ہوئے جن حضرات کو ہم ذکر کرنے آئے ہیں ان حضرات کے اوصاف کو اپنا اندر لانے کی کوشش کریں اور ایک ساتھ مل کر کہیں کہ کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی اور حسین سے کبھی فرصت ملے تو پوچھ اپنے والدین سے کبھی فرصت ملے تو پوچھ اپنے والدین سے اور اہل علم حضرات سے شعر توجہ کا طالب کرتا ہوں کہ حسن یوسف تھا حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے اور حسن حیدر کی طرح شب ہجرت محسن حسن حیدر کی طرح شب ہجرت محسن مزہ تو تب ہے سودے میں خریدار ملے مزہ تو تب ہے سودے میں خریدار ملے اور اگر آپ کو خیبر کا واقعہ ذہن میں ہے تو یہ شعر بھی سمجھ میں آسانی آئے گی کہ مرحب اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھ رہا تھا اس کے غرور کو میرے مولا نے چند ہی لمحوں میں چکنا چور کر دیا اسی لیے تو شاعر کہتا ہے اگر برا نہ لگے تھوڑا غور کرو اگر برا نہ لگے تھوڑا غور کرو علی کا ذکر ہے خاموشی تھوڑا شور کرو علی کا ذکر ہے خاموشی تھوڑا شور کرو اور فرشتے آ کر کہتے تھے مرحب کی لاش پر اور فرشتے آ کر کہتے تھے مرحب کی لاش پر بیٹا علی کے سامنے شرارت اور کرو علی کے سامنے شرارت اور کرو اور جو لوگ اور یزیدی حضرات کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قیامت ہم نے کربلا کے میدان میں حسینیوں کو مٹا دیا نہیں ان لوگوں کے لیے ایک شعر ہے اور میرے جو سامعین اکرام میرے جو مشائخ کرام میرے پیچھے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک شعر کہنا چاہوں گا حسینیت کے کہاں تک ہے حسینیت کی کہاں تک ہے سرحدیں آخر یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی آج اس کے کتنے شہزادے ہیں گنے نہیں جاتے آج اس کے کتنے شہزادے ہیں گنے نہیں جاتے اور جو لوگ حسینیوں سے نفرت کر کے اپنے دل میں یزیدیوں کی محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے شعر کہنا چاہوں گا حسب نسب کے حرامیوں مجھے
عجیب ہے، عجیب بستی میں ڈل رہے ہو، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر، غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے چل رہے ہو۔ زمین حق میرے فاطمہ گئے، زمین حق میرے فاطمہ گئے، اناج کھا کر بدل رہے ہو، نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں میں پل رہے ہو۔ اور جو لوگ اس سے قبل میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا، جب ان سے پاک ہوا تو میرے بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ کمنٹس نے کچھ لوگوں نے یہ کمنٹس کیا کہ بھائی کچھ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی محفل میں صرف علی علی کرتے ہیں، بلکہ میں اس کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں، میں اس کو مخاطب ہو کر کہتا ہوں، میں ذکر علی کروں گا ہر چوک پر، رہ گیا میرے جوتے کی توق اور جو ابھی نعرہ حیدری لگا رہے تھے، اگر وہ اپنا جوش دکھاتے رہے تو ان کے لیے بھی ایک شعر لایا۔ اس سے قبل مولا عباس کی شان میں چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، سینے میں جو عباس کے قدموں کی دھمک ہے، ہیبت رخ گیتی کی سر عرش تلک ہے، ہیبت رخ گیتی کی سر عرش تلک ہے، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، یہ کہہ کے گزرتا ہے گرجتا ہوا بادل، کیا عباس تو میرے لہجے کی کڑک ہے، عباس تو میرے لہجے کی کڑک ہے، اور عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا، اور جس کی جبین کے بل سے زیادہ ناتی فرات، جس کی جبین کے بل سے زیادہ ناتی فرات، ورثے میں پا گیا جو شجاعت کی کائنات، قدموں کی ٹھوکروں سے لپٹتے تھے کرامات، مٹی کے بوت تراب کے ہیبت کے حادثات، عباس کا وقار قیامت کی چیز تھی، صبر و رضا غلام شرافت کنیز تھی، عباس کربلا میں وہ جوہر دکھا گیا، بوڑھے بہادروں کو علی یاد آ گیا، بوڑھے بہادروں کو علی یاد آ گیا۔ اور ایک شعر زمانے والوں کے متعلق کہنا چاہوں گا، ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے، ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے، اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے، اس کا انکار کرو گے تو کدھر جاؤ گے۔ اب بھی عباس کے پنجے سے آتی ہے صدا، ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے، اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے۔ معزز سامعین اکرام، اب چلیں بلا تاخیر و تمثیل میں اپنے موضوع کی طرف رخ کرنا چاہوں گا۔ اس سے قبل ایک اور بات کہ مولا علی کی ولادت کو لے کر کہتے ہیں کچھ اختلاف ہے، اس اختلاف کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں، ایسے ہی نہیں بلکہ کتابوں کی روشنی میں۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری چاچی جان بھی ہیں، اور میرے آقا نے ان کو امی جان بھی کہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ اس دنیا کو خیرآباد فرما گئی، تو کیا ہوا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ ہونے کے بعد میرے آقا خود ان کے قبر انور میں اترے اور تمام لوازمات کو ادا فرمایا۔ تمام لوازمات کو ادا کرنے کے بعد میرے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک میری ماں وہ تھی جس نے مجھے پیدا کیا، ایک میری ماں یہ ہے جس نے مجھے پالا پوسا۔ بہت غمگین ہونے کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں جب میرے پیٹ میں مولائے کائنات تھے تو میں طواف کعبہ کر رہی تھی، طواف کعبہ کر رہی تھی، 3 طواف مکمل ہو چکے تھے کہ چوتھے طواف میں مجھے درد سہ محسوس ہوا، مجھے پیٹ کا درد محسوس ہوا، میں تکلیف میں آ گئی۔ آنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما تھے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری امی جان، اے میری چاچی جان، کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے، اے میرے بھتیجے، اے میرے بیٹے، مجھے پیٹ کی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری چاچی جان، اگر آپ کو اسی طرح تکلیف ہونا شروع ہو جائے تو بلا تکلیف آپ کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے جانا، آپ کعبہ شریف کے اندر تشریف لے جانا۔ ہوا یوں کہ جب آپ 14 طواف کر رہی تھی، آپ کو تکلیف محسوس ہوئی تو آپ کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئی۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے جس میں صاحب بشار المصطفیٰ لکھتے ہیں کہ جب آپ طواف کر رہی تھی، طواف کرتے کرتے جب آپ کے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی، ہونے کے بعد آپ نے پیٹ کے درد کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے، اے میرے اللہ، مجھے جو پیٹ کا درد ہو رہا ہے لگتا یہ ہے کہ ولادت قریب آ چکی ہے، اے میرے اللہ، مجھے میری اس ولادت کے لیے آسان فرما، مجھے مجھ پر اس ولادت کو آسان فرما۔ اتنا کہنا تھا، کہنے کے بعد ہوا کیا کہ کعبے کی دیوار اچانک سے پھٹ گئی۔ پھٹنے کے بعد سیدہ فاطمہ بنت اسد اکیلی تنہا کعبۃ اللہ کے اندر چلی گئی۔ جانے کے بعد کعبۃ اللہ کی دیواریں بند ہو گئی۔ ہونے کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ مکمل 3 دن کے بعد جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ سے باہر آئی، آنے کے بعد لوگ کیا دیکھتے ہیں، تمام کے تمام کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آرام فرما ہے۔ اسی لیے تو بہت کچھ لوگوں نے کہا، لیکن میں آپ کو مدارج النبوہ اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب حیرت انگیز معلومات اور اسلامی تعلیمات جیسی کتابوں کا حوالہ دے کر کہتا ہوں، آپ لوگ جا کر پڑھیں، اس میں کیا اختلاف ہے، تمام کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ مولا کائنات کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، فراز طاہر سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، صفے بیاں محبوں کی تیسے میسم نماز عشق علی کی ہم اذان دیتے ہیں۔ جب بھی علی کی جائے ولادت کی بات چلی، جب بھی علی کی جائے ولادت کی بات چلی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں۔